السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں آج ہم لوگ النوع الثانی اسماء الاشارہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مضمرات پڑھا، ضمیر کے بارے میں تفصیلی معلومات پڑھ لینے کے بعد اب اسماء الاشارہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ معمول کے مطابق پہلے میں بورڈ پہ کچھ آنے والی چیزیں سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر کتاب سے پڑھ کر کے اس کی تفصیل کو دیکھیں گے۔ تو شارٹ میں کیا آنے والا ہے اس سبق کے اندر، کون سی باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے نوٹس کی شکل میں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور ساتھ میں جب ایک مجموعی اعتبار سے ساری چیزیں ایک جگہ لکھی رہیں گی تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیجئے گا، تو وہ آپ کا نوٹس بھی ہو جائے گا اس سبق کا۔ تو ترتیب وہی رہے گا، پہلے بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا آئے گا، پھر کتاب سے عبارت پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کی مختصر تشریح کریں گے جہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں اسم اشارہ۔ اسم کی جمع ہے اسما، تو بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسم اشارہ ہے کیا؟ ایسا اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آتا ہے مشار الیہ، یعنی جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اسم اشارہ کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا استعمال ہم کرتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک پیر ہے اور یہ کوئی لڑکا ہے، وہ اگر اس پیر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلا ہوگا اشارہ کرنے کے لیے وہ کہلائے گا اسم اشارہ، اور اس پیر کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یا اس لڑکے نے اشارہ کیا ہے تو یہ پیر کہلائے گا مشار الیہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو اسم اشارہ اور مشار الیہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ مشار الیہ، جس لفظ سے اشارہ کریں گے وہ اسم اشارہ۔ اب خاص بات یہ ہے عربی میں کہ مشار الیہ جب بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسم اشارہ بھی بدلتا ہے۔ مطلب مرد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم الگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نزدیک میں کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز ہم سے دور ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم الگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایک ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز دو ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کوئی چیز دو سے زیادہ ہے تو اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم الگ اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے مشار الیہ بدلتا جاتا ہے اسم اشارہ بھی بدلتا جاتا ہے۔ اسی کو میں اس ٹیبل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ٹیبل ہم بنائیں گے قریب کے لیے۔ قریب سے مراد کیا ہے کہ جب مشار الیہ قریب ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اسی طریقے سے واحد ہو
तस्निया हो या जमा हो, तो इस एतबार से ये पूरा टेबल रहेगा। वाहिद मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए हम हाजा का इस्तेमाल करते हैं। तस्निया मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए हाजानी का इस्तेमाल करते हैं, और जमा मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए हाउलाई का इस्तेमाल करते हैं। वाहिद मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए हाज़ही का इस्तेमाल करते हैं। तस्निया मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए हातानी का इस्तेमाल करते हैं, और जमा मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए हाउलाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कोई एक लड़का मेरे नज़दीक है और मुझे उसकी तरफ इशारा कर रहा है तो मैं यूज़ करूँगा हाजा। दो लड़का अगर मेरे नज़दीक है तो मैं इस्तेमाल करूँगा हाजानी, और दो से ज़्यादा लड़का मेरे नज़दीक है उसकी तरफ इशारा करना है तो मैं इस्तेमाल करूँगा हाउलाई। जैसे हाजा अर्रजुलु, यह एक आदमी, हाजानी अर्रजुलानी, यह दो आदमी, और हाउलाई अर्रिजालु, यह सब आदमी। इसी तरीके से हाज़िही अल इम्राअतु, यह एक औरत, हातानी अल इम्राअतानी, यह दो औरत, और हाउलाई अन्निसाउ, यह सब औरत। अब बईद की तरफ चलते हैं। जिसकी तरफ इशारा करना है वो अगर मुझसे दूर है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे ज़ाली का, तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे ज़ानी का, और जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे उलाई का। वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तिल का, तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तानी का, और जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे उलाई का। तो उलाई का सेम है, जैसे ज़ालिकर रजुलु, वह एक आदमी, ज़ानिकर रजुलानी, वह दो आदमी, उलाइकर रिजालु, वह सब आदमी, तिलकल इमरातु, वह एक औरत, तानिकल इमरातानी, वो दो औरत, और उलाइकन निसाउ, वह सब औरत। ये पूरा का पूरा आपका इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि का कॉन्सेप्ट था। कुछ चीज़ें इसमें आपको और याद रखनी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली बात कि असल में जो इसमें इशारा है वो ये है, ज़ा, ज़ानी, उलाई, यानी बिना हा के। ये जो शुरू में हा लगा हुआ है, इस हा के बिना है। लेकिन अरबी में हा का इस्तेमाल तंबीह करने के लिए करते हैं, और हमारा चूँकि इशारा करने से मुराद और मकसद भी चूँकि तंबीह करना होता है, इसीलिए इसमें इशारा के शुरू में ये हा लग जाता है। दूसरी चीज़, आखिर में जो ये ज़मीर देख रहे हैं बईद में आप, ज़ानी का, तिल का, तानी का, तो आम तौर पे ज़ालिका के अंदर जो ये ज़मीर है ये कभी कभी चेंज हो जाता है अगर इसके बाद भी कोई ज़मीर आई है तो। जैसे ज़ालिका है और रब्बू का है मान लिया जाए, या अब्दू का, चलिए ज़ालिका अब्दू का तो ठीक है, लेकिन ज़ालिका के बाद अब्दू कुमा लिखा हुआ है, तो ज़ालिका अब्दू कुमा, तो अब्दू कुमा में कुमा ज़मीर है और यहाँ का है, तो पढ़ने में अजीब लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ज़ालिका है ना, इसके अंदर भी हम कुमा कर देते हैं, ज़ालिकुमा अब्दू कुमा, दोनों में कुमा कुमा हो गया तो पढ़ने में आसान हुआ। तर्जमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तर्जमा से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसा तर्जमा है ज़ालिका का वही तर्जमा हम करते हैं, सिर्फ पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए इस तरह की तरकीब हम करते हैं।
دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں اشارہ سارے کے سارے مبنی ہیں، صرف تثنیہ کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ حالت رفعی میں جو تثنیہ کا جو اعراب ہے وہی اعراب ان کا ہوتا ہے، حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ ان کا اعراب ہوتا ہے۔ دوسرا ایک فرق یاد رکھیے گا کہ ھذا رجل اور ھذا الرجل، ان دو جملوں میں پہلا جو جملہ ہے ھذا رجل، وہاں ھذا اسم اشارہ کے طور پہ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور رجل جو ہے وہ خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اسی لیے ھذا رجل کا ترجمہ آپ کریں گے یہ ایک آدمی ہے۔ اور نیچے جو ھذا الرجل ہے، یہاں ھذا اسم اشارہ ہے اور الرجل جو ہے مشار الیہ ہے، تو یہاں آپ دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ کریں گے یہ ایک آدمی، یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ہمیشہ ایک ساتھ ادھورا جملہ بناتے ہیں۔ تو ھذا الرجل اسم اشارہ مشار الیہ مل کر کے یہ ادھورا جملہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو چیزیں پڑھنی تھی وہ اب آ گئی ہے۔ اب چلیے کتاب سے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کچھ نئی باتیں۔ چلیے، النوع الثانی، دوسری قسم، اسماء الاشارتی، اسماء اشارہ کے باب میں۔ فصل، اس میں پہلا فصل ہے ما وضیہ، اس میں اشارہ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لیدل علی مشار الیہ، کہ وہ دلالت کرے مشار الیہ کے اوپر۔ مشار الیہ کون ہے؟ وہی جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ دلالت سے مراد اس کی طرف رہنمائی کرنا۔ وہی خمسۃ الفاظ، یہ 5 لفظ ہیں، لستۃ معان، 6 معنوں کے لیے۔ 5 لفظ ہیں، 6 معنی۔ کیا مطلب ہوا؟ تو بتایا نا کہ ہاؤلائی جو ہوتا ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اولائی کا جو ہے مرد عورت دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے۔ تو لفظ 5 ہو گئے اور معنی 6 ہو گئے۔ جیسے ھذا 1، ھذانی 2، ھذہ 3، ھاتانی 4 اور ہاؤلائی 5۔ وذالک ذا للمذکر، اور اس میں سے ذا جو ہے وہی ذالی ھذا والا جو ذا ہے وہ مذکر کے لیے ہے، ھذانی والا جو زانی ہے یا زینی ہے لیے للمثنیٰ ہو، و تا و تی زی و تی و زی و تی و زی للمؤنث، یہ سارے مؤنث کے لیے ہے۔ و تانی و تین للمثنیٰ، و اولائی بالمد، یعنی مدہ کے ساتھ و اولائی، والقصر و اولائی یا کے ساتھ، و اولائی زیر کے ساتھ، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہی مراد ہے بالمدی والقصری، مدہ کے ساتھ بھی اور بنا مدہ کے بھی، لی جمعہما، یہ دونوں کے جمع کے لیے ہیں، یعنی مذکر جمع کے لیے بھی اور مؤنث جمع کے لیے بھی۔ میں نے جو شارٹ میں ایک بات بتائی تھی آپ کو نا کہ بھائی یہ ھذا میں ذا اصل اس میں اشارہ ہوتا ہے، ہاں ہم الگ سے لگاتے ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں یہ ذا اصل میں ھذا ہے، زانی ھذانی ہے، زینی ھذینی ہے، اور تا جو ہے یہ ھاتانی ہے، ھذہ ہے، تو ھذہ میں یہاں پہ زہی آ گیا، ہا ہٹ گیا، اس کا ھاتانی، تو ھاتانی میں سے ہا ہٹا دیجئے تو تی اور تئی ہو گیا، تثنیہ کے لیے نون گر جاتا ہے تو، اور اس کا اولائی کا تو سیم ہی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اولائی، یہاں بھی اولائی لکھے ہوئے ہیں، یہ اصل میں ہا اولائی تھا، ہا کے بنا اولائی لکھا ہوا ہے۔ وبی اوائلھا ہا التنبیہ، اب ان سب کے شروع میں جو ہا آتا ہے، ذا کے شروع میں جو ہا آتا ہے تو ھذا بن جاتا ہے، یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم ہا الگ سے لگا دیتے ہیں۔ تو کہیں پر اس میں اشارہ اگر صرف ذا لکھا ہو تو کنفیوز نہیں کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اصل میں ھذا ہے، ہا ہٹ گیا ہے، ذا بس بچا ہوا ہے۔
جیسے ہازانی، ہازا، ہازانی، ہا اولائی وغیرہ، ان سب کے شروع میں ہا نہیں تھا۔ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حرف الخطاب، اور کبھی کبھی متصل ہوتا ہے اس میں اشارہ کے ساتھ، یعنی جڑ جاتا ہے آخر میں حرف خطاب، یعنی حاضر کی جو ضمیر ہے وہ۔ وَهُوَ أَيْضًا خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ، اور یہ جو اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے یہ بھی وہی ہے، 5 لفظ ہیں 6 معنی کے لیے۔ تل ذالی کا زانی کا 2، تل کا تانی کا 4، اور الائی کا 5۔ کا کما کم، کی کما کنہ، یہ سارے کے سارے جو ضمیر ہے وہ لاسٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ فضالی کا خمسۃ و عشرون، اس اعتبار سے یہ ٹوٹل 20 ہوتے ہیں۔ الحاصل من ضربی خمسطن فی خمسطن، تو حاصل ہے یعنی 20 میں سے 5 کو جب 5 ڈیوائیڈ کریں گے تو 4 طریقے سے ڈیوائیڈ ہو جائے۔ خمسۃ و عشرون 25 ہے، 25 میں سے 5 ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ نکل کے آئے گا۔ یہ پورا کیا کانسیپٹ ہے اس کو آپ شارٹ میں ایسے سمجھ لیجئے۔ 5 اس میں اشارہ ہے، 5 اس میں اشارہ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں 5 الگ الگ ضمیر کے ساتھ، کون کون سی ضمیر استعمال ہو جائے گی؟ واحد مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث۔ تو عام طور پر یہ 6 ضمیر ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ تو دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے نا، ضمیر میں کما کما تو مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی ہے، تو اس کو ایک کر دیا جاتا ہے، تو اس حساب سے 5 ضمیر ہیں۔ تو یہ 5 ضمیر پانچوں اس میں اشارہ کے اندر مل جاتے ہیں، تو اس کل ملا کر کے یہ ٹوٹل 25 ہو جاتا ہے۔ اب میں بہت شارٹ میں آپ کو سمجھاؤں تو اتنا زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے نہیں، بس سمپلی یاد رکھیے گا اس میں اشارہ جو بعید ہوتا ہے، ذالی کا زانی کا والا، تل کا تانی کا وغیرہ، اس کے آخر میں جو کاف ہوتا ہے یہ آگے اپنا رنگ بدلتا جاتا ہے، کبھی تثنیہ کا ضمیر آ جاتا ہے، کبھی جمع کا ضمیر اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے۔ معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتا ہے، صرف پڑھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو 5 جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذاکا سے ذاکنہ تک ہے، اور زانیکا سے الا زانی کنہ تک ہے، وہی جو پوری ضمیر میں نے بتائی وہی۔ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اور اسی طریقے سے بواقی، یعنی باقی کا اور بھی، جیسے ذالی کا زانی کا ہو گیا، تل کا تانی کا کے سیگے میں بھی وہی ہوگا، تانی کا تانی کما تانی کم، تانی کن کما تانی کن، اس طریقے سے تل کا تل کما، تل کا تل کما تل کم، تل کی تل کما تل کن، اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے ہم لوگ۔ وعلم، اور جان لو، ان ذا للقریبی و ذالک للبعیدی و ذاک للمتوسط، ذا جو ہے یعنی ہاذا، یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، ذالک یہ بعید کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، اور ذاک جو ہوتا ہے یہ متوسط یعنی بیچ کی چیزوں کی طرف، جو نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ قریب ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے فصل الاسم الموصول، کہ اسم موصول کیا ہے، پہلے بورڈ پہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بک کے اندر آ کر کے پڑھیں گے۔ اسم موصول، اسم موصول کہتے ہیں ایسا اسم جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ آتا ہے صلہ، جس کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ اسم موصول کے بعد آتا ہے۔ اسم موصول کا کام کیا ہے، غور سے دیکھیے۔ نصر الرجل الذی ضرب زیدن، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، غور سمجھیے۔ ایک آدمی نے مدد کی جس نے زید کو مارا، یا ایک کی جگہ زیادہ اچھا رہے گا، آپ ترجمہ کریے، اس آدمی نے مدد کی جس نے زید کو مارا۔
غور سے آپ سمجھیے، نصرہ الرجل یہ ایک الگ جملہ ہے، ضربہ زیدن یہ ایک الگ جملہ ہے۔ نصرہ رجلو کے معنی ہے آدمی نے مدد کی، جملہ پورا ہو گیا، فعل فاعل۔ ضربہ زیدن ایک آدمی نے زید کو مارا، یہ بھی فعل فاعل مفعول، جملہ پورا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی بیچ میں نے الذی لگایا، اب یہ الذی کیا کر رہا ہے؟ یہ الذی یہ بتائے گا کہ یہ جو آدمی ہے جس نے مدد کیا ہے وہی وہ آدمی ہے جس نے زید کو مارا بھی ہے۔ یعنی مدد کرنے والا اور زید کو مارنے والا دونوں کا فاعل جو ہے وہ سیم ہے، ایک ہی آدمی ہے۔ اور یہ مجھے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس الذی کے ذریعے۔ تو یہ الذی کیا کر رہا ہے کہ اس جملے کو اور اس جملے کو ایک کر دے رہا ہے۔ کیسے ایک کر دے رہا ہے؟ تو اس کے فاعل کو دونوں کے ساتھ میچ کر دے رہا ہے۔ الرجل نصرہ کا بھی فاعل ہے اور الرجل ضربہ کا بھی فاعل ہے، اور الذی اس میں موصول ہے۔ اس کے بعد جو جملہ آیا ہے ضرب زیدن، یہ پورا کا پورا جملہ صلہ بن رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ضربہ کے اندر ہو ضمیر ہوگی، ہوا جو لوٹے گی الذی کی طرف۔ یہ تو ہم جان ہی رہے ہیں کہ فعل کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے۔ چلیے، اسی کو کہا جاتا ہے اسم موصول۔ تو یہ ہو گیا الذی اسم موصول، اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ کہلاتا ہے صلہ۔ صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عائد۔ عائد مانے لوٹنے والا۔ تو صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو ضمیر لوٹتا ہے ہمیشہ پیچھے کی طرف۔ تو کوئی بھی جملہ میں جہاں آپ صلہ بنائیں گے تو وہاں ضمیر عام طور پہ ریٹرن کرتا ہے۔ یہ بھی مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کے لیے الگ الگ آتا ہے، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں قریب بعید کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ الذی ہو گیا واحد مذکر کے لیے، اللذانی یا اللذینی یہ ہو گیا تثنیہ مذکر کے لیے۔ چونکہ یہ معرب ہوتا ہے تو حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ اور حالت نصبی میں اور جری میں یا نون کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے اللذین۔ مؤنث کے لیے ہو جائے گا اللتی، تثنیہ ہو جائے گا اللتانی یا اللتینی، اور جمع ہو جائے گا اللاتی یا اللواتی، دونوں طرح سے جمع آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اسم موصول ہے ما، جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے من، جو ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ایک آتا ہے ایون، اور ایک آتا ہے ایتن۔ دونوں میں فرق کیا ہے یاد رکھیے، ایون اور ایتن یہ دونوں ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جیسے ایو رجلن کون سا آدمی، اور ایتو امرأتن کون سی عورت۔ ایون کے ساتھ مذکر مضاف الیہ اور ایتن کے ساتھ مؤنث مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایون اور ایتن جو ہے یہ معرب ہے، اور یہ اللذانی اللذین یہ تثنیہ کا لفظ جو ہے یہ معرب ہے۔ باقی سارے جو واحد اور جمع کے ہیں یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ چلیے اب کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ فصل الاسم الموصول، اسم موصول۔ الموصول اسم ایسا اسم لا یصلح صحیح نہیں ہے ان یکون جزءاً تاماً کہ وہ ایک مکمل جملہ بنے، من جملتن کسی بھی جملے کا، الا بصلۃ بعدہ سوائے اس صلہ کے جو اس کے بعد ہو، والصلۃ جملۃ خبریۃ اور صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہو۔ یعنی اسی بات کو گھمائے کہہ رہے ہیں اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک مکمل جملہ آنا ضروری ہے، جملہ خبریہ جو اس کا صلہ بنتا ہے، بغیر صلہ کے اسم موصول کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ ولا بد
اور ضروری ہے، لا بدہ کا مطلب ضروری ہے، من عائدن لوٹنے والا، فیہا اس میں، یعود الی الموصول جو موصول کی طرف لوٹے، وہی ضمیر جو میں نے کہا کہ جو صلہ جو جملہ ہوگا اس کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے اس میں موصول کی طرف لوٹے گی۔ مثال ہو، جیسے مثال ہے الذی، الذی کی مثال دیکھ لیجئے، فی قولنا ہماری بات میں، جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ آدمی جس کا والد عالم ہے، تو ابوہ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، یا قام ابوہ جس کے والد کھڑے ہوئے، تو یہاں بھی جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹے گی الذی کی طرف۔ الذی للمذکر، اللذانی اللذین للمثنى، واللتی للمؤنث، واللتانی واللتین للمثنى، والذین والاولی للجمع المذکر۔ تو جمع مذکر کے لیے الذین ہے، یہ تو میں نے بتا دیا، ایک اور لفظ یاد رکھیے اولی، یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہے، اور اللاتی اللواتی اللائی اللائی، یہ سارے چاروں کے چاروں جو ہیں یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما و من و ایون و ایتن و زو، اچھا زو مجھ سے چھوٹ گیا، ما من ایون اور ایتن اور زو یہ سارے جو ہیں اس میں موصول ہے بیمعنی الذی، لیکن یہ سب الذی کے معنی میں ہی ہوتے ہیں، فی لغتی بنی تیئن، بنو تئی قبیلے کے گرامر کے حساب سے، کقول الشاعر جیسے کہ شاعر کا قول ہے، ان کی شعروں میں ملتا ہے اس طرح کا استعمال کہ فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي کہ بے شک پانی جو تھا وہ میرے باپ کا پانی تھا، وہ جدی اور میرے دادا کا پانی تھا، وہ بیری اور میرا کنواں تھا، ذو حفرتو تو میں نے ہی اس کو کھودا تھا، وہ ذو طویتو اور میں نے ہی اس کو بھر دیا ڈھک دیا تھا، ای الذی حفرتہ والذی طویتہ یعنی میں نے ہی اس کو کھودا اور اس کو ڈھکا تھا۔ تو یہاں جو ذو ہے یہ الذی کے معنی میں شعر کے اندر استعمال ہوا ہے۔ والالف واللام بمعنی الذی، الف لام جو اس میں فاعل پر آتا ہے یا اس میں موصول پر آتا ہے، مفعول پر آتا ہے سوری، وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الناصر کے معنی ہے الذی نصر، وصلتہ اسم الفاعل والاسم المفعول، تو ایسی صورت میں اس کا صلہ جو ہوتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتا ہے، حالانکہ آتا تو اس میں فاعل اس میں مفعول پہ ہی الف لام ہے، لیکن الف لام کو الگ کر کے ہم الذی کے معنی میں دے دیتے ہیں، اور جو صلہ ہوتا ہے اس میں فاعل یا اس میں مفعول اس کو ہم صلہ بنا دیں، جیسے مثال کے طور پر الناصر لکھا ہوا ہے تو ال جو ہے اس کو ہم اس الذی کے معنی میں اس میں موصول کہہ دیتے ہیں، اور ناصرو کو ہم جو ہے اس کا صلہ کہہ دیتے ہیں۔ اب کہیے گا ضمیر کہاں ہے پھر؟ تو ناصرو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹتی ہے الذی کی طرف۔ مثال کے طور پہ جاءنی الضارب زیدن، میرے پاس وہ آدمی آیا جس نے زید کو مارا، ای الذی یضرب زیدن یعنی وہ آدمی جس نے زید کو مارا، تو یہاں الضارب جو ہے الذی یضرب کے معنی میں ہے۔ جاءنی المضروب غلامہ، میرے پاس وہ آدمی آیا جس کا غلام مار کھایا ہوا ہے۔ یجوز حذف العائد من اللفظ ان کان مفعولا، اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ عائد کو یعنی وہ جو ضمیر ہے اس کو آپ جملے کے اندر سے حذف کر سکتے ہیں جب جملے کے اندر مفعول موجود ہو، یعنی وہ بطور مفعول بن کر کے اگر آ رہا، جیسے قام الذی ضربتو، کھڑا ہوا آدمی جس کو مارا میں نے، تو ای ضربتو ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پر مفعول بن رہا تھا تو اس مفعول کو حذف کر دیا گیا۔ یہ تب کرتے ہیں جب اس کے معنی ہم کو ذہن میں سمجھ میں آ رہا ہو۔ وَعْلَمْ اور جان لو، ان این و ایتن، ایون اور ایتن جو ہے معربتن یہ معرب ہے، الا اذا حذف صدر صلتها، مگر تب صرف ایک کنڈیشن میں یہ مبنی ہے، کب؟ اذا حذف صدر صلتها، جب اس کے صلہ کو شروع میں ہی حذف کر دیا گیا ہو، کقول تعالی جیسے کی ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیا، تو ایہم، اب ایہم جو ہے یہ اس میں موصول ہے، ایو آ گیا، اس کے بعد صلہ غائب ہو گیا، ڈائریکٹ ضمیر ہے، اس کا اشد علی الرحمن یہ پورا خبر کے طور پہ بن گیا۔
چلیے اس کو ترجمہ سمجھ لیجیے، پھر میں شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں کیسے یہ. ثم لننزعن من كل شعة، پھر ہم جو ہے وہ ضرور بضرور کھینچیں گے ہر ایک گروہ میں سے، ایہم کون ہے اس میں سے، اشد علی الرحمانی زیادہ سخت رحمان پر، عطیہ انکار کرنے کے اعتبار سے. ای ہوا اشد، یعنی کہ یہاں پہ ہوا اشد تھا. ہوا کیا؟ اب دیکھیے اس میں موصول کو کہا گیا کہ اس کو صلہ کی ضرورت ہے. صلہ کبھی چاہیے، ہمیشہ چاہیے ہوگا. صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو عام طور پہ لوٹے گی، لیکن مفعول کی صورت میں کبھی کبھی نہیں بھی لوٹتی ہے. پھر ایون اور ایتن کی بات آئی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معرب ہوتا ہے، لیکن یہ معرب تب ہوتا ہے جب یہ شروع میں داخل ہوتا ہے. اگر اس کو بطور صلہ کے طور پہ استعمال ہی نہ کیا گیا ہو، اس میں موصول صلہ کے طور پہ اگر استعمال ہی نہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں یہ مبنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر جو جملہ ہے کہ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ، یہ اصل میں تھا ہوا اشد علی الرحمن. تو ایہم یہاں پر جو ہے وہ اس میں موصول کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، تو یہ چونکہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے تو یہ معرب کے طور پہ استعمال بھی نہیں ہوا ہے. اس کے بعد ہے آپ کا اسماء الافعال. اسماء الافعال بھی دیکھ لیجیے، بہت شارٹ میں ہے. اسماء افعال کہا جاتا ہے، عربی میں کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جن کا شمار تو اسم میں ہی ہوتا ہے مگر ان کا ترجمہ فعل کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ اسم ہوتا ہے، ترجمہ فعل کی طرح ہوتا ہے، اور یہ دو طرح کے فعل ہوتے ہیں. یا تو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں یا پھر یہ فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں. کلو اسم، ہر وہ اسم بمعنی الامر والماضی، جو فعل امر کے حاضر کے صیغے کے معنی میں ہو یا فعل ماضی کے معنی میں ہو. جیسے رویدہ زیدن، یعنی چھوڑ دو زید کو، امہل کے معنی میں ہے رویدہ. ہی ہاتہ زیدن، تو ہی ہاتہ یہاں پر بعدہ کے معنی میں ہے. او کانا علی وزنی فعال، یا کبھی کبھی فعالی کے وزن پر بھی ہوتا ہے تو وہ امر کے معنی میں ہوتا ہے. اور وہ ہوا من ثلاثی قیاس، اور یہ ثلاثی مجرد سے عام طور پہ ثلاثی مجرد مزید فی دونوں سے قیاسی طور پر آتا ہے، یعنی قاعدے کے مطابق ہی آتا ہے اسی وزن پہ. جیسے نزالی بمعنی انزل، تو نزالی انزل کے معنی میں ہے. تراکی بمعنی اترک کے معنی میں ہے. اس کے بعد ہے وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً، اور کبھی کبھی ان صیغوں کے ساتھ مصدر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس پر الف لام لگا ہوتا ہے. جیسے فجاری بمعنی الفجور، تو فجور جو ہے مصدر ہے اور اس پر الف لام لگا ہوا ہے، تو فجار جو ہے فجور کے معنی میں، یعنی گنہگار بہت زیادہ. او صفتا للمؤنث، کبھی کبھی کوئی ایسے لفظ جو مؤنث کی صفت کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں یہ فعالی کا صیغہ. جیسے یا فساقی بمعنی فاسقتن، تو یا فساقی کہا جاتا ہے اس عورت کو جو بہت زیادہ فاسقہ ہو. یا لقائی بمعنی لاقیتن، یا لقائی کہا جاتا ہے اس عورت کو جو بہت زیادہ غلط کرتی ہو، تو لاقیتن کے معنی میں لقائی آ گیا. یعنی کل ملا کے بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو کچھ ایسے لفظ ہیں جو پہلے سے فکس ہیں جس امر کے معنی میں یا فعل ماضی کے معنی میں، اور کچھ ایسے وزن ہے جس کے اوپر بھی ہم کبھی کبھی فعل کو الحاق کر کے استعمال کرتے ہیں. ملحق میرے حساب سے آپ نے پڑھا ہوگا صرف کے اندر، ملحق کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے ایک نیا فعل ہم ایجاد میں لاتے ہیں پرانے وزن کو دیکھ کر کے. جیسے نزال کوئی لفظ تھوڑی ہے، انزل لفظ ہے، نزل ینزل، انزل ینزل، یہ ایک لفظ ہے، اسی سے نزال بن گیا. یا ترک یترکو لفظ ہے، اس سے تراک بن گیا. تو یہ فعال کوئی وزن نہیں تھا، اس کے اندر الحاق ہوا ہے. یہ لفظ بہت زیادہ عربی میں استعمال ہوتا تھا تو شارٹ کٹ طریقہ سے فعال کے وزن پر لایا گیا. تو اسی طریقے سے یہ جو سارے لفظ ہیں فجار، فساق، لقا،
یہ بھی زیادہ استعمال ہوتے تھے، تو اس کے حقیقی سیگے کو چھوڑ کر کے یہ شارٹ کٹ طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ او علمن لیعانی مؤنث، یا کہہ رہے ہیں کہ کسی اچھی عورت کا نام کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ وزن، جیسے قطام آتا ہے، غلاب آتا ہے، ہزار آتا ہے، یہ تینوں نام کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تینوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہوتا ہے، ستارے کی جو ٹمٹماہٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، حالانکہ یہ تینوں جو ہے یہ اسماء افعال میں سے ہے نہیں، یہ تین چیزیں جو بیان کی گئی، مصدر ہو یا صفت ہو یا پھر علم ہو، نام ہو، لیکن یہاں مناسبت کے طور پر انہوں نے ذکر کیا، کوئی نواحیہ ذکرت ہاہنا للمناسبتی، کہ ان کو مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا ہے کہ عام طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کیوں یہ اسماء افعال نہیں ہے؟ تو میں نے جیسا کہ بتایا، اسماء افعال کا استعمال ہوتا ہے تب جب وہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں فعل کے معنی میں نہیں ہے، یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ استعمال کیا گیا کسی کو پکارنے کے لیے۔ جیسے تراک اترک کے معنی میں ہے تو یہ سمجھ میں آیا، لیکن فساق جو ہے فاسقتن کے معنی جو آلریڈی اس میں فاعل ہے وہ فعل نہیں ہے، تو اسی لیے فساق بول دینے سے بھی وہ اس میں افعال نہیں بن جائے گا۔ بس یہاں پہ اس لیے ذکر کر دیا گیا کیونکہ اسی وزن کا ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے اسماء الاصوات، کلو لفظ حکی بہ صوت، ہر وہ لفظ جس سے آواز کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے گاق لصوت الغراب، کوے کی آواز کے لیے گاق بولتے ہیں۔ او صوتا بہ البہائم، یا جانور کے آواز کو اس کے ذریعے بیان کیا گیا ہو، جیسے نخ لناخۃ البعیر، اونٹنی کو بیٹھانے کے لیے، اونٹ کو بیٹھانے کے لیے۔ تو عربی میں اسماء اصوات جتنے بھی صرف یہ دو چیز جو ہے گنے نہیں ہے، جتنے بھی لفظ جو آواز کو بیان کرتے ہیں، چاہے وہ جانور کی آواز ہو، کسی کیفیت کا آواز ہو، وہ سارے آواز والے جو لفظ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب فکس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، ابھی ہم لوگ مبنی کی ہی قسم پڑھ رہے ہیں۔ ضمیر ہم نے پڑھا، مبنی عام طور پہ 8 بولا جاتا ہے، جس میں سے آپ نے ضمیر پڑھ لیا، اس میں اشارہ پڑھ لیا، اس میں موصول پڑھ لیا، اس میں افعال آپ نے پڑھ لیا ہے، اسماء اصوات آپ نے پڑھ لیا ہے، تو ٹوٹل 5 آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ اسماء ظرف، اسماء کنایہ اور مرکبات، یہ 3 آپ پڑھیں گے اور تو ٹوٹل 8 ضمیر کی قسمیں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کو انشاءاللہ یہیں تک رکھنے دیتے ہیں، باقی کی جو 3 قسمیں ہیں اس کو ہم اگلے کلاس میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔